رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضار ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا، ضرر پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرر پہنچائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان پر کوئی خیانت یعنی مشقت کا معاملہ کیا، کوئی ایسی تکلیف دی جس سے اس کو تکلیف میں پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے خیانت کے عنوان کے تحت، اور اسی طرح دھوکہ دینے کے عنوان کے تحت ذکر کیے کہ یہ جو ضرر پہنچانا ہے، تکلیف دینا ہے، اس کا ایک جو ہم پہلو دیکھتے ہیں وہ خیانت ہے، ایک پہلو ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے اندر دھوکہ دہی۔ آج معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر خیانت ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں، پیچھے کیا ہے کہ بس کسی کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے، چاہے وہ مالی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، معاشرتی طور پر ہو، جسمانی طور پر ہو، روحانی طور پر ہو، کسی کو بھی نقصان پہنچانا، اور اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضار ضار اللہ، کہ جو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اب میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو معاملات کر رہے ہیں اس سے ہم کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، کسی کے لیے مشقت کا ذریعہ تو نہیں بن رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من شاق شاق اللہ علیہ، تو ضرر اور مشقت یہ دونوں چیزیں دیکھنے کی چیز۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی نہ کر سکو تو اس میں آخر میں فرمایا کہ اپنے شر سے اس کو بچاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آج رہن سہن میں دیکھ لیں، شادیوں میں دیکھ لیں، غمیوں میں دیکھ لیں، خوشیوں میں دیکھ لیں، خاندانوں میں دیکھ لیں، رشتے ناتوں میں دیکھ لیں، کاروبار میں دیکھ لیں، منڈیوں میں دیکھ لیں، ہر آدمی لگا ہوا ہے کسی کو نقصان پہنچا۔ مارکیٹوں میں کیا حال ہے، کیسا مال دکھایا جاتا ہے، کیسے مال بیچا جاتا ہے، پھر کیسے مال پہنچایا جاتا ہے۔ جو لوگ صحیح کر رہے ہیں اس سے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ تو بھئی آپ نے اوروں کے لیے اگر گڑھا کھودا ہے، ان کے نقصان کا ذریعہ بنے ہیں، ان کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، قصدن تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل کے بعد آپ پر انجام نہیں آئے؟ اس بات کی تربیت کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ مثبت پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہمارے لیے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ اب ہمارے لیے فرمایا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ ہدایت دی ہے، کسی کے نقصان کا ذریعہ نہ بنو، کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنو۔ آج لوگوں کے جذبات سے بھی کھیلا جاتا ہے، ان کے احساسات سے کھیلا جاتا ہے، اور ان کی پرائیویسی میں گھس کر ان کو نقصان اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نقصان کا ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو بھی ہم نے بچانا ہے، اور اوروں کو بھی اس کے اوپر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر خیانت سے، دھوکے سے کسی کے اوپر غلط الزام لگا دیا، کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، کسی کے متعلق ایسے بات کر دی جو اس نے کہی نہیں تھی۔ کبھی کبھی ایسی بات منسوب کر دی جاتی ہے جو اس نے نہ کہی، نہ کہیں لکھی، اور منسوب ہو جاتی، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اس کو تکلیف پہنچائی جاتی، ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ سب کا سب ضرر کے اندر داخل ہے، مشقت میں داخل ہے، اور ہمیں شریعت یہ تعلیم نہیں دیتی کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنیں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنے طرز عمل کو بدلیں، اپنے اسلوب کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اور اپنی اولاد کو اور اپنے متعلقین کو بدلیں، تاکہ کل کو معاشرہ خوبصورتی کی طرف بڑھتا چلے۔